رب ذوالجلال فرماتے ہیں انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب، اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی جو گناہوں پر گناہ چڑھاتے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے، کہتا لو جی میری توبہ، اس وقت پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ مرحلہ کسی کا کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور جہنم سے آزادی، یہ ساری نعمتیں لے کر رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہیں بابرکت بنائی ہیں، مسجد اقصی ہے، حرمین ہے، لیکن وہاں ہر شخص کا جانا مشکل ہے۔ پھر اللہ نے کچھ زمانے اور اوقات ایسے بابرکت بنائے ہیں جن سے فائدہ ہر شخص اٹھا سکتا ہے۔ ان میں ذی الحجہ کے پہلے دن ہیں، رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور رحمتیں زیادہ برس رہی ہوتی ہیں۔ صفدت مارادت الشیاطین، بڑے بڑے سرکش اے ٹیم کے شیطان سارے باندھ دیے جاتے ہیں، اور فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بہت بڑا بدبخت ہوگا جو جہنم کے بند دروازوں کو دستک دے گا گناہ کر کے، اور بہت بڑا محروم ہوگا جو جنت کے دروازے کھلے پا کر بھی جنت کا حقدار نہ بنے۔ اور یہ شیاطین کا باندھا جانا، جنت کے دروازے کھولے جانا، جہنم کے دروازے بند ہونا، یہ علمی بات نہیں، حقیقت ہے جو گلی محلے بازار میں نظر آتی ہے۔ پوری دنیا میں رمضان کے شیڈول بدل جاتے ہیں، لوگوں کے سونے جاگنے کے شیڈول بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کے بدل جاتے ہیں، ماحول میں نظر آتا ہے کہ ہم رمضان سے گزر رہے ہیں، جو صاف دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں درست ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی ہی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اولاد نعمت ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، پیسہ نعمت ہے تو یہ بہت بڑا سوال بھی ہے، آنکھیں نعمت ہیں تو ان کا سوال بھی کیا جائے گا۔ تو جتنی بڑی ذمہ داری ہو، جتنی بڑی نعمت ہو، اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رمضان کا ہماری زندگی میں آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص 1 سال پہلے شہید ہوا، دوسرا
1 سال بعد بستر پر فوت ہوا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہید والے سے اس کا بھائی جو بستر پہ فوت ہوا اس کا مرتبہ جنت میں بلند ہے۔ حیران ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ 1 سال جو مزید زندہ رہا اور اس سال کے دوران رمضان آیا، اس نے راتوں کا قیام اور دن کے روزے رکھے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اور سارے سال کی عبادات کی برکت سے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ تو رمضان کا آ جانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ بھی مجاہد تھا، غازی تھا، صحابی تھا، وہ بھی شہادتوں کا متلاشی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس کو اس کی حرص اور دعاؤں کی وجہ سے شہادت کا مرتبہ دے دیا، اور اس کو مارکے میں شہادت مل گئی، اور رمضان اور اس کے روزوں اور سال کی نمازوں اور راتوں کے قیام کی وجہ سے اس کا درجہ اس سے بلند ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ۔ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے، اگرچہ وہ بستر پر فوت کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آ جائے، اور اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں، فرمایا آمین۔ پوچھا گیا کس بات پر؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے اور کہا جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور آ کر چلا جائے اور اس کے گناہ معاف نہ ہوں، جا جبریل جا کر کے بد دعا دے اس کو کہ وہ ذلیل ہو جائے۔ تو جبریل امین نے میرے پاس آ کر کے ان کو بد دعا دی اور میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ جن جبریل امین کو اللہ بھیج رہا ہے اس کام کے لیے، اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ پہلے منزل سے بھی جائیں گے، رمضان نہیں آیا تھا، گناہ باقی تھے، مگر بد دعا تو نہیں تھی نا۔ رمضان جانے کے بعد اگر گناہ باقی رہے تو بد دعا ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہوگی۔ تو ہم تو پکڑے گئے بھائی، ہم تو پھنس گئے۔ رمضان اپنی مرضی سے آ رہا ہے، ہمارے بلائی پر نہیں آ رہا، لیکن جس کے گناہ باقی رہے اس کو بد دعا ملے گی۔ اس لیے اب چاروں نہ چار، کرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، اب ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے ہی ہوں گے، اس کے بغیر بد دعا ملے گی۔ تو رمضان کے مقاصد میں سے، رمضان کے اہداف میں سے، رمضان کے ٹارگٹ میں سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ یاد رکھو 5 شرطیں ہیں، 5 آداب ہیں، ان کو پورا کرو تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہو کہ میں معافی مانگوں نا اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ معافی مانگنی پڑے گی، اور معافی مانگنا ایسے نہیں ہوتا یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، ادھر سے داڑھی کو کھجل رہا ہے، ادھر سے ناخن چبا رہا ہے، اور ادھر آمین چل رہی ہے اور یا اللہ معافی چل رہا ہے۔ ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، جو کھیل رہا ہو، جو غافل ہو، اس کی دعا رب قبول نہیں کرتا، بلکہ الٹا غصہ آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کے دروازے پر کوئی آئے، آپ بستر پہ لیٹ چکے ہوں، نکلے باہر، اور وہ بندہ آپ کو بلا کر آپ پوچھو کیسے آئے ہو، وہ دیوار پہ لکیریں مارنا شروع کر دے اور ناخن چبانا شروع کر دے،
وہ آپ سے بات ہی نہ کرے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو جب دعا کرو تو بہت دل حضوری کے ساتھ اور بہت توجہ کے ساتھ یہ تصور رکھتے ہوئے کہ رب ذوالجلال میرے ساتھ مخاطب ہے۔ تھانے دار کے پاس جاؤ تو بھوکی بند ہو جاتی ہے، کھانسی بھی نہیں آتی، کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام مالک یوم الدین جبار اور قہار کے سامنے کھڑے ہو، تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اس سے توبہ کرو۔ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ نمبر 1، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں بخشنے والا ضرور ہوں لیکن سب کو نہیں۔ لمن تابا، توبہ کرے، وآمن، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا، اعمال درست کرے، ثم اهتدى، پھر ہدایت والی زندگی گزارے، پھر ہم اس کے پچھلے معاف کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سے، یہ معاف کرنے والا رب کہہ رہا ہے۔ آنا ہے تو اس طریقے سے آؤ، آنا ہے تو اس طریقے سے آؤ۔ کسی کا بچہ اللہ محفوظ رکھے نافرمان ہو اور وہ آ جائے سوری کرنے کے لیے، جی میں سوری کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، گالی دے کر پھر ابے کو کہے مجھے معاف کر دو، پھر گالی دے پھر کہے مجھے معاف کر دو، کتنا ایک معاف کرے گا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرنی ہے اس کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ دو۔ ساتھ ساتھ گناہ چل رہا ہو، ساتھ ساتھ توبہ چل رہی ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ گناہ کو چھوڑ دو اور توبہ کرو۔ پھر اگر وہ گالی نہیں دے رہا اور سوری کر رہا ہے تو والد انتظار کرتا ہے، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پتہ چل جائے گا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، پھر وہ جب دیکھتا ہے مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، بیٹا بہت اطاعتگزار ہو چکا ہے، فرما بردار ہو چکا ہے اور وہ کسی قسم کی گستاخیاں نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، والد سینے سے لگا لیتا ہے اور اس کے پچھلے سارے بلا دیتا ہے۔ یہ ہے ثم اهتدى، پھر ہدایت والی زندگی ہوتا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دے، اور گناہوں کو تب چھوڑے گا جب یاد کرے گا کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، میں گناہ کیا کیا کرتا ہوں، پتہ ہو تو چھوڑے گا نا۔ یا اللہ معافی، یا اللہ معافی نہیں چلتی، یا اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیے نہیں چلتا۔ اقرار کرنا، اعتراف کرنا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، پھر بات بنتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے یا اللہ انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ کیسی بات ہے؟ پہلے اعتراف ہے، پھر استغفار ہے۔ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، رب ذوالجلال خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اعلم عبدی ان له ربا یغفر ذنبا، کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اس کا مطلب مانگی تو اس نے معافی ہے، مگر اس کے بین السطور اس نے اقرار کیا ہے کہ میرا رب ہے۔ رب فرماتے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔
اللہ پھر فرماتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تیسری بار پھر ایسے کرتا ہے، رب پھر اس کو معاف کر دیتا ہے، اور ساتھ فرماتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، اگر تیری یہی روٹین رہی کہ جب بھی گناہ ہو اقرار کرے اور اس کو چھوڑنے کا عزم کرے اور مجھ سے معافی مانگے، میں آپ کو 1000 بار بھی معاف کرتا چلا جاؤں، لیکن پہلے ایسے نہ ہو کہ میں پھر کروں گا۔ ہر بار خالص نیت سے چھوڑے اس کو، ہر بار عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر جتنی بار بھی ہو جائے رب معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دلوں کا معاملہ ہے، اور رب دلوں کو دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سچی توبہ کر رہا ہے اور کون سچی توبہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات کیا؟ گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، چھوڑ کر توبہ کرے۔ نمبر 2، اقرار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشی بخشوائی ذات ہیں، وہ فرماتے ہیں ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اقرار کرنا، کاغذ لے کر لکھ لو، کونے کھانچے میں بیٹھ کر اپنے گناہ لکھنے شروع کرو، مت دکھاؤ کسی کو۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ دن آنے سے پہلے کہ رب لکھا ہوا تیرے سامنے کر دے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود لکھ لو۔ اگر گناہ یاد آ گئے تو پھر ایک خیر موجود ہے کہ دل اتنا کالا نہیں ہوا کہ اپنے گناہ ہی نہ دکھائے، اور اگر گناہ یاد نہ آئے تو پھر مت سمجھنا کہ میں گناہ گار نہیں، پھر یہ سمجھنا کہ شیشہ زیادہ کالا ہو گیا ہے، گناہ نہیں دکھاتا۔ پھر استغفار کی کثرت کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سارے استغفار کے صیغے ہیں۔ پھر ان کی کثرت کرنا، یہ ریگ مال ہے، یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ جب زنگ اترتا ہے تو پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا کوٹ چڑھ جاتا ہے، پھر دل نرم ہو جاتا ہے، پھر فلیکسیبل ہو جاتا ہے، پھر اس سے آنسو نکلتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر زیادہ صاف ہو جائے تو پھر چھوٹے گناہ بھی اس کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اور جب دل زیادہ صاف نہ ہو تو بڑے بڑے پاپ اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اپنے شاگردوں سے تابعین سے کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا، تم ایسے ایسے کام کرتے ہو یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے، وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، عہد نبوت میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو ہم نے کر لیے، ہم ہلاک ہو جائیں، ہم ان کو باعث ہلاکت سمجھتے تھے، اور تمہیں یہ بال سے بھی باریک نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ شیشے شیشے کا فرق ہوتا ہے، بعض شیشے دور والی چیز قریب دکھاتے ہیں، بعض قریب والی دور دکھاتے ہیں، بعض بڑے کو چھوٹا، بعض چھوٹے کو بڑا دکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا شیشہ چھوٹے کو بڑا دکھاتا ہے۔ نمبر 1 چھوڑ دے اور توبہ کرے۔ نمبر 2 اقرار کرے اور شرمندہ ہو، اقرار کرے اور شرمندہ ہو۔ نمبر 3 اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہو تو پھر ان کا حق واپس کرے۔ چوری کی ہے اس کے پیسے واپس کر، فراڈ کیا ہے اس کے پیسے واپس کر، مانوی اعتبار سے کسی پر الزام لگایا ہے اس سے سوری کر، اور جہاں جہاں الزام لگائے وہاں وہاں وضاحتیں کر۔ حقوق العباد میرا رب روٹین میں معاف نہیں کرتا،
حقوق العباد بندہ ہی معاف کرے تو یہ توبہ نہیں ہوتی کہ فراڈ کر کے عمرے پہ چلا گیا اور بخشوا کر کے آ گیا، حرام کا مال لوگوں کا ہڑپ کیا اور جناب پھر میں نے توبہ کر لی، درود تنجینا پڑھ لیا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو کنگلا کون ہے، فقرا کون ہے؟ کہنے لگے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، المفلس من لا درہم له ولا دینار۔ آپ نے فرمایا ولکن المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بحسناتہ، میری امت کا مفلس اصل میں وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، یاتی وقد قذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، ابھی اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہوگا، واضح قسم کی کامیابی نظر آ رہی ہوگی۔ کچھ لوگ آئیں گے، اے اللہ اس نے میری پٹائی کی تھی، ناجائز پٹائی کی تھی، اللہ اس کی پٹائی کو ایک پلڑے میں رکھ کر اس کی نیکیاں تول کے دے دے گا۔ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ اس فراڈ کو ایک طرف رکھ کے نیکیاں تول کے دے دے گا۔ اس نے میرا خون بہایا تھا، اس کو دے دے گا۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، تہمت لگائی تھی، اس کو دے دے گا۔ یوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، سب کو دے کر اللہ روانہ کرے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والے ابھی بھی باقی ہوں۔ پھر دیوالیہ قرار دے کر رفع دفع نہیں کیا جائے گا، پھر ان کی زیادتیوں کو ایک طرف رکھا جائے گا اور مظلوموں کے اپنے گناہوں کو دوسری طرف رکھا جائے گا اور تول تول کر اس کے سر پہ سونپا جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کے پہاڑ میں بدل جائے گا اور اس کو جہنم نصیب کر دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیوں مسلمانوں، مرنے کا عقیدہ تازہ رکھا کرو، دوبارہ بھی اٹھنا ہے۔ جو مظلوم ہے خوش ہو جاؤ، ایک دن آنے والا ہے پائی پائی کا حساب ملے گا۔ خوش ہو جاؤ، جس نے زیادتی کی ہے وہ کمیٹی ڈل گئی، آپ کی جمع ہو کر ملے گی۔ ایک دن آنے والا ہے لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ انسان جن تو اور چیز ہے، جنگلوں کے فیصلے ہوں گے، جنگلوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اس کو سینگ لگائے جائیں گے، وہ اتنی بار اس کو مارے گی، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا، ان کو انصاف دیا جائے گا۔ جب جنگلوں کے فیصلے ہوں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشیوں کو بھی جمع کر لیا جائے گا، تو پھر انسانوں کے فیصلے تو بڑی آسان بات ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کے کھاتے میں ظلم نہیں ہے قطعی طور پر۔ تو توبہ کرنی ہے، نمبر 1 گناہ چھوڑ کر توبہ کرے، نمبر 2 اعتراف کرے اور شرمندہ ہو، نمبر 3 حقوق العباد واپس کرے۔ اگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کس پہ ظلم کیا ہے، ہائے، بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھا اور وہ ٹکٹ والا آیا تو میں ادھر ہو گیا، اور وہ ادھر ہوا تو میں ادھر ہو گیا، میں نے پیسے دیے ہی نہیں اس کو۔ بعض لوگ بجلی چوری کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، جس فیڈر سے جتنی بجلی چوری ہوتی ہے اس کا بل اس کے سارے محلے پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جا تلاش کر کے تیرا بل کس نے دیا ہے اور اس کو تو کیسے واپس کرے گا۔ جا تلاش کر اس ٹرالی کو جس کا تم نے گنا کھینچا تھا، کیسے اس کو تلاش کرے گا، کیسے واپس کرے گا۔ بعض چور ان کو پتا ہوتا ہے میں نے فلاں کی چوری کی ہے، واپس اگر تقویٰ نصیب ہو جائے تو واپس کر سکتا ہے، یہ کیا کرے گا۔ تو بھائیوں پھر اتنے، جس کو پتہ نہ چلے کس کو واپس کرنا ہے، پھر اتنا صدقہ کرے۔
جس کی بے عزتی کی، جس کی چگلیاں کھائیں، جس پر الزام لگائے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کی لوگوں میں نیک نامی کرے تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا اپنا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے جتنا ظلم کیا تھا اتنا بدلہ دے چکا ہوں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جلدی توبہ کرے، جلدی توبہ کرے، رمضان کے آنے کا انتظار نہ کرے، جب بات سمجھ آ جائے وہاں بیٹھا بیٹھا توبہ کرے، کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ ہمارے بہت بڑے شیخ تھے سید مجتبیٰ سعیدی رحمہ اللہ، گروپوں میں سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے۔ 1 بجے انہوں نے کسی کے سوال کا جواب دیا ہے اور شام کو پتہ چلا جی فوت ہو گئے، بالکل صحیح درست، کوئی بیماری بظاہر نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اللہ ان کو بھی اور تمام دنیا سے جانے والوں کو غریق کے رحمت فرمائے، ایمان والوں۔ تو میرے بھائیوں جلدی کرے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب، اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی جو گناہوں پر گناہ چڑھاتے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے، کہتا لو جی میری توبہ، اس وقت پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ مرحلہ کسی کا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی کا کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 گھڑیاں انتظار کرتا ہے، میرے فرشتوں اس کا گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اس کا کھاتا اس پہ داغ بھی نہ ہو، لکھا جائے کاٹا جائے، لکھا جائے کاٹا جائے، لکھو ہی نہ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، لکھو ہی نہ۔ جب یہ 6 گھڑیوں میں توبہ نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے، اور جب وہ لکھ لیتے ہیں توبہ کر دیتا ہے اللہ پھر اس کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ بندہ خوش ہوا جو جنگلوں سے صحراؤں میں جا رہا تھا، کھانا دانا اور سواری اکیلا جا رہا ہے، تھک گیا، کہیں وہ آرام کے لیے لیٹا، کھانا دانا اس کے گدھے پر ہی تھا، اٹھا تو پتہ چلا گدھا غائب ہے، یا جو بھی سواری تھی۔ صحراؤں میں تو انسان تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو بہت گم ہو جاتا ہے، جنگلوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے، تھوڑا ادھر گیا واپس آیا، ادھر گیا واپس آیا، ادھر گیا واپس آیا، ہر طرف چیک کر لیا، اس کو نہ کھانا ملا نہ سواری ملی۔ اب اگر کھانے اور سواری کے بغیر وہ جی نہیں سکتا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب موت ہی موت ہے، دوبارہ لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو اتفاق سے اس کی سواری بھی اس کے پاس تھی اور اس پہ کھانا بھی موجود تھا، گویا اس کو زندگی دوبارہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا وہ خوش تھا اللہ بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس نے خوش ہو کر کیا کہا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا ہے کیا تھا؟ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ خوشی کے مارے اس کا ہوش اڑ گیا، اس نے الٹ بات کر دی، فرمایا جتنا وہ خوش ہوا تھا اس سے بھی زیادہ تمہارا رب خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے۔ تو پہلا ٹارگٹ اس رمضان کا ہے معافی مانگنا، توبہ کروانا، اکیلے بیٹھ جانا یا سر پہ کپڑا ڈال لینا، ان 5 آداب کے ساتھ۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ کر توبہ کرنا، نمبر 2 اعتراف کرنا اور شرمندہ ہونا،
نمبر 3 عزم کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ نمبر 4 اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اس کو واپس کرنا۔ نمبر 5 توبہ جلدی کرنا، دیر نہ لگانا۔ ان آداب کے ساتھ اگر توبہ کرے اور رب کی عظمت کو سامنے رکھے، اللہ کی کبریائی کا تصور کرے، اللہ کے عذاب کا تصور کرے اور اپنے گناہوں کی لسٹ پر نظر مارے کہ یا اللہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، تو پھر بھی مجھے روٹی دیتا چلا جاتا ہے، اگر اس تصور کے ساتھ اس کی آنکھوں سے 2 ننھے ننھے آنسو نکل آئے، اللہ اکبر، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا 50,000 سال دھوپ میں ہوگی اور یہ 50,000 سال رب کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ یہ ہوم ورک دے رہا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے سامعین کو، یہ ٹارگٹ دے رہا ہوں، اس کو کرنا ہے۔ قنوت میں رونا ایک سعادت ہے مگر وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تقریر سن کر آنسو نکل آئیں یہ سعادت ہے مگر وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلے بیٹھ کر اللہ کی سخطوں اور قوتوں اور عذاب کو یاد کر کے اور توبہ اور گناہوں کو دیکھ کر آنسو نکلے تو اس کی قیمت یہ ہے کہ اللہ 50,000 سال کی آخرت کی زندگی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ٹارگٹ اس رمضان کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے لعلکم تتقون، رب نے ٹارگٹ خود سیٹ کیا ہے تاکہ تم میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، یہ ٹارگٹ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اور جب انسان ڈر جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب بچوں کو کہتے ہیں اور بچوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بچے شرارتیں کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتے میں تمہاری پٹائی کروں گا، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے میں دیکھ رہا ہوں۔ جب بچے کو استاد کے دیکھنے کا تصور آ جاتا ہے وہ شرارتیں چھوڑ کے سیدھا ہو کر پڑھنے لگ جاتا ہے، اور جب بندے کو اپنے مالک کے دیکھنے کا تصور آ جاتا ہے اور اس کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال اسی لیے کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان سیدھی کر لو۔ یا اللہ پھر کیا دے گا؟ کہا یصلح لکم اعمالکم، اللہ کا خوف آ گیا تو پھر تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یا اللہ کا خوف نصیب ہو گیا، آپ نے ہمارے اعمال درست کر دیے مگر میرے تو پچھلے کھاتے سارے کالے پڑے ہیں، میں نے تو بہت سیاکاریاں کی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے فکر نہیں کر، تو سیدھا ہو جا ایک دفعہ، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کرے۔ یہ ٹارگٹ رب نے سیٹ کیا رمضان کا، اور جس کو یہ تقوی نصیب ہوگا اسی کے ہی رمضان کے روزے قبول ہوں گے، اور جس کو یہ نہیں ملے گا اس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ پیناڈول پہ لکھا ہے سر درد اور بخار کے لیے، اگر سر درد اور بخار ٹھیک نہ ہو تو پیناڈول جعلی ہے۔ رمضان کے اوپر لکھا ہے یہ تقوی لانے کے لیے ہے، اگر یہ حاصل نہ ہو تو تیرا رمضان جعلی، تیرے روزے جعلی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شریعت کی مخالفت عمل کے ساتھ نہیں چھوڑتا، شریعت کی مخالفت قول کے ساتھ نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، پھر اس کا خالی بھوک پیاس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ ہو،
اپنے اعمال کا بھی روزہ ہو، اپنے زبان کا بھی روزہ ہو، اپنے کانوں کا بھی روزہ ہو، بہترین چانس ہے رب ذوالجلال نے دیا ہے، ہم اپنی بری عادات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جس کو گٹکے کی عادت ہے، جس کو سگریٹ کی عادت ہے، جس کو نسوار کی عادت ہے، 12 13 14 گھنٹے اللہ کے کہنے پر روٹی حلال چھوڑ دی، حلال پانی چھوڑ دیا، اور اذان مغرب کے بعد سگریٹ پینا شروع کر دی۔ مطلب تیرا رب کوئی اور ہے اور دل کا رب کوئی اور ہے۔ اس کے کہنے پر تو نے حلال چھوڑ دی، اور اب اس کے کہنے پر تو حرام نہیں چھوڑ رہا، کیا فائدہ ہے؟ تیرا روزہ تو 24 گھنٹے بھی نہیں نکالتا۔ یاد رکھو لعلکم تتقون کا کیا معنی؟ تاکہ تم میں اتنا تقوی آ جائے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان کے خلاف ڈھال ہے۔ اتنی ڈھال مضبوط ہو جائے کہ 11 مہینے شیطان کے خلاف استعمال ہو اور تجھے اس سے بچتے بچاتے لے جائے۔ اگر آپ نے اپنے رمضان کے نمبر لگانے ہیں تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ جو دن کے وقت سگریٹ چھوڑتا اور شام کو پیتا ہے اس کے نمبر ہے 0، واللہ اعلم، کیونکہ اس کا روزہ تو 1 گھنٹہ بھی نہیں چلا۔ اور جو رمضان میں محتاط ہو اور عید کی فجر کی نماز میں نہ ہو، وہ بھی دوائی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، دوائی چھوڑتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اس کی دوائی نے بھی اثر کوئی نہیں کیا۔ جو شوال میں نمازی رہے، اگلے مہینے میں بے نماز ہو جائے، اس کا رمضان کوئی سمجھو 10 نمبر کا ہے، پورے 100 نمبر کا رمضان اس کا ہے، کہ جس کو اتنا تقوی نصیب ہو جائے کہ وہ اس کے ذریعے 11 مہینے رب کی اطاعت کرے، شیطان کے خلاف لڑنے کے قابل ہو۔ یہ میرٹ ہے، یہ معیار ہے۔ اس کی بنیاد پر اپنے رمضان کے نمبروں کو جانچ لینا کہ آپ کہاں کھڑے۔ اور یاد رکھو، جس کی عبادت اس جہان میں تقوی پیدا نہیں کرتی، اس کی عبادت اگلے جہان میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمام عبادات خالص رب واسطے کرو۔ یا اللہ کیا دے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی آ جائے۔ اس جہان میں تقوی آئے گا تو اس جہان میں اس کا فائدہ ہوگا، اس جہان میں تقوی نہیں آئے گا اس جہان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کرنا چاہا، وہ کہنے لگا قتل کر دے، میں دفاع نہیں کروں گا، لیکن ایک بات سن لے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کی عبادت تقوی لے کر آتی۔ یہ ڈیزائن اسلام کا ڈیزائن نہیں کہ رمضان آئے تو روزے رکھ لو، رات ہو تو چوری کر لو، فجر ہو تو پھر نماز پڑھ لو، ہٹی پہ بیٹھو تو بناوٹ کر لو، اذان ہو تو نماز پڑھ لو۔ یہ ڈیزائن اسلام کا نہیں۔ یہ تمام عبادات تقوی لے کر آتی ہیں، اور تقوی یصلح لکم اعمالکم، سارے بند کس نکال کر کے بندے کو سیدھا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی اور ہر بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز ہے تو کوئی برائی نہیں رہ جاتی، اگر روزہ ہے تو تقوی آ کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا جو ٹارگٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں اللہ کا خوف حاصل کرنا ہے۔ اور جس طرح کسی بھی بیماری کا کورس کرواتے ہو، ہیپیٹائٹس کا، کسی اور کا، پہلا ٹیسٹ اور کورس کے بعد والا ٹیسٹ کمپیئر کر کے دیکھتے ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہے پہلے بھی ٹیسٹ کروا لو، کورس لینے کے بعد بھی ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آنا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کورس نے کیا فائدہ دیا۔ آج شعبان کے ٹیسٹ کروا لو،
پھر شوال میں ٹیسٹ کرنا کہ کتنی نیکی کی عادات بڑھ گئی ہیں، کس قدر برائیاں چھوٹ گئی ہیں، تب پتہ چلے گا کہ میرا رمضان کتنے نمبر کا تھا۔ اگر فرق واضح ہوا تو ہمارا رمضان کا فائدہ ہو گیا، جس کے رمضان کا یہاں فائدہ ہوا اسی کے رمضان کا وہاں فائدہ۔ اور اگر دونوں ٹیسٹ ایک جیسے ہوئے تو پھر سمجھو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، پھر بیکار ہے، نہ اس کا یہاں فائدہ ہے نہ اس کا وہاں فائدہ ہے۔ اور رمضان کے ٹارگٹ میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا ہے، اور صدقہ خیرات کرنا ہے، اور درس و دروس ہیں، سننا بھی اور دینا بھی۔ اس پر انشاءاللہ رب الجلال نے چاہا تو بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ رب الجلال ہمارے نصیب میں کرے اور اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔